آج ہم ایک ایسے سوال کا گہرا جائزہ لے رہے ہیں جو تاریخ میں آپ کہہ لیں بار بار پوچھا گیا ہے، جی اور وہ سوال یہ ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا پیغام دینا شروع کیا تو اس کے پیچھے ان کا اصل مقصد یعنی محرک کیا تھا؟ بالکل. اور اس پر بہت سے دعوے کیے جاتے ہیں. آج ہم انہی دعووں کا جائزہ لیں گے کہ کیا یہ سب کچھ کسی ذاتی فائدے کے لیے تھا؟ یعنی پیسہ، طاقت، شہرت، اس طرح کی چیزیں. جی، تو آج کی گفتگو کا خاکہ کچھ یوں ہے کہ ہم 4 اہم نکات پر بات کریں گے. پہلا، کیا یہ سب دولت کے لیے تھا؟ ٹھیک ہے. دوسرا، کیا مقصد طاقت اور حکومت حاصل کرنا تھا؟ تیسرا، شہرت کا معاملہ. اور چوتھا، جو اکثر زیر بحث رہتا ہے، بہت سی شادیوں کا معاملہ. اور ہمارا کام یہاں غیر جانبداری سے یہ دیکھنا ہے کہ تاریخی ذرائع ان دعووں کے جواب میں کیا ثبوت پیش کرتے ہیں. تو پھر شروع کرتے ہیں پہلے نقطے سے، پیسہ. یہ ایک بہت عام الزام ہے کہ شاید یہ نیا مذہب دولت کمانے کا ایک ذریعہ تھا. جی، لیکن ذرائع جو پہلی بات سامنے رکھتے ہیں وہ کافی حیران کن ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اعلان سے پہلے ہی پیسوں کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی. اچھا، وہ کیسے؟ وہ اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کی وجہ سے مالی طور پر بہت مستحکم تھے. وہ مکہ کی ایک بہت ہی کامیاب اور امیر تاجر خاتون تھیں. تو مطلب وہ پہلے سے ہی ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے؟ بالکل. انہیں کسی مالی بحران کا سامنا نہیں تھا. لیکن اصل دلچسپ بات نبوت کے بعد کی زندگی ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ شاید وہ اس سے بھی زیادہ دولت چاہتے تھے، ہے نا؟ کہہ سکتا ہے، لیکن اگر مقصد دولت جمع کرنا ہوتا تو پیغام پھیلنے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں آسائشیں بڑھنی چاہیے تھیں. ہاں، یہ تو منطقی بات ہے. مگر ہوا اس کے بالکل الٹ. ہمارے پاس صحیح مسلم سے حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے. وہ اس دور کی تصویر بہت ہی واضح طور پر کھینچتی ہیں. کیا کہتی ہیں وہ؟ وہ کہتی ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے کبھی کبھی پورا مہینہ ایسے گزار دیتے تھے کہ ہمارے گھر میں آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی. ایک منٹ، آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی؟ مطلب چولہا نہیں جلتا تھا؟ جی، کیونکہ ان کے بقول ہمارے پاس کھانے کے لیے صرف کھجوریں اور پانی ہوتا تھا. پورا مہینہ صرف کھجوروں اور پانی پر؟ یہ تو شدید غربت ہے. جی، اور یہ کسی ایسے شخص کی زندگی نہیں لگتی جو دولت اکٹھی کر رہا ہو، خاص طور پر اس وقت جب ان کے ہزاروں پیروکار تھے جو ان کے لیے کچھ بھی لا سکتے تھے. تو ایک طرف یہ دعویٰ ہے کہ مقصد پیسہ تھا اور دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ ان کی زندگی پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہو گئی. یہ دونوں باتیں تو ایک ساتھ نہیں چل سکتی. ذرائع کے مطابق بالکل نہیں. یہ تضاد بہت واضح ہے. ٹھیک ہے، تو پیسے والی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن پیسے سے زیادہ طاقتور ایک اور چیز ہوتی ہے، اختیار، حکومت. تو اگر پیسہ مقصد نہیں تھا تو شاید اگلا الزام زیادہ وزنی ہو کہ یہ سب کچھ طاقت حاصل کرنے کے لیے تھا، اور ذرائع کے مطابق انہیں اس کی تو کھلی پیشکش ہوئی تھی. جی، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی پیشکش نہیں تھی. یہ اس وقت کے مکہ کے سب سے طاقتور لوگوں یعنی قریش کے سرداروں کی طرف سے تھی. اچھا، جب وہ انہیں تبلیغ سے روکنے میں ناکام رہے تو انہوں نے ایک وفد بھیجا اور ایک سودا پیش کیا. کیسا سودا تھا وہ؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ پیغام دینا چھوڑ دیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں. بادشاہ صرف مکہ کا؟ نہیں، صرف مکہ کا نہیں، پورے عرب کا. انہوں نے کہا آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا. آپ کے پاس بے پناہ دولت اور لامحدود اختیار ہوگا. یعنی جس چیز کو حاصل کرنے کا ان پر الزام لگایا جاتا ہے وہی چیز انہیں بغیر کسی جنگ، بغیر کسی جدوجہد کے ایک پلیٹ میں سجا کر دی جا رہی تھی. بالکل. اور یہاں ان کا جواب اس پیشکش سے بھی زیادہ اہم ہے. کیا جواب دیا انہوں نے؟ انہوں نے اپنے چچا جو اس وقت سے بات کر رہے تھے سے وہ مشہور الفاظ کہے جو تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں. اے میرے چچا، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں اس شرط پر کہ میں یہ کام چھوڑ دوں تو بھی میں اسے نہیں چھوڑوں گا. یہ تو بہت بڑا بیان ہے. یہاں تک کہ اللہ اسی میں مجھے کامیاب کر دے یا میں اسی راستے میں اپنی جان دے دوں. لیکن اگر کوئی شک کی نظر سے دیکھے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ شاید یہ ایک لمبی گیم تھی، ایک چال کہ اس پیشکش کو ٹھکرا کر ان کی ساکھ اور مضبوط ہوگی اور بعد میں اس سے بھی بڑی طاقت ملے گی. یہ ایک اچھا سوال ہے، لیکن اس کا جواب ہم اس واقعے کے فوراً بعد کے حالات میں ملتا ہے. کیسے؟ اگر یہ کوئی سیاسی چال ہوتی تو اس کے بعد ان کی زندگی آسان ہونی چاہیے تھی، ہے نا؟ ہاں بالکل. لیکن اس انکار کے بعد ان پر اور ان کے ساتھیوں پر ظلم اور بڑھ گیا. ان کا سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا. 3 سال تک ایک گھاٹی میں محصور رکھا گیا جہاں ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. 3 سال تک؟ جی. تو یہ کیسی سیاسی حکمت عملی ہے جس میں آپ فوری یقینی طاقت کو ٹھکرا کر اپنے اور اپنے لوگوں کے لیے بھوک، تکلیف اور موت کا خطرہ مول لے لیں؟ منطقی طور پر یہ بات نہیں بنتی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے پیسہ نہیں چاہا اور جب طاقت کی پیشکش ہوئی تو اسے بھی ٹھکرا دیا. لیکن ایک اور انسانی کمزوری ہوتی ہے، شہرت کی خواہش. مشہور ہونے کی چاہت. جی. کیا یہ سب اس لیے تھا کہ تاریخ میں اپنا نام بنایا جائے؟ یہاں بھی ذرائع ایک بہت دلچسپ نقطہ اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشہور ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی. مطلب؟ وہ تو نبوت کے اعلان سے پہلے ہی اپنے معاشرے میں بہت مشہور اور عزت دار تھے. وہ مکہ کے سب سے معزز قبیلے قریش سے تھے. ٹھیک ہے. لیکن
اس سے بڑھ کر ان کی اپنی ذاتی ساخت تھی۔ جو بات مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ 40 سال کی عمر تک یعنی نبوت کے اعلان سے پہلے پورے مکہ میں انہیں ایک لقب سے جانا جاتا تھا، الامین۔ الامین یعنی امانت دار اور دیانت دار، جی۔ اور یہ کوئی چھوٹا لقب نہیں تھا۔ اس معاشرے میں جہاں اعتبار ہی سب کچھ تھا، یہ سب سے بڑا اعزاز تھا۔ لوگ اپنی سب سے قیمتی چیزیں ان کے پاس امانت رکھواتے تھے، یہاں تک کہ ان کے دشمن بھی۔ تو وہ پہلے ہی ایک مشہور اور قابل احترام شخصیت تھے۔ تو پھر ایک نیا پیغام دے کر جو ان کے اپنے لوگوں کے صدیوں پرانے عقائد کے خلاف تھا، انہوں نے اپنی اس عزت کو بڑھایا یا اسے خطرے میں ڈالا؟ یہ تو بالکل الٹا لگتا ہے۔ بالکل الٹا۔ جیسے ہی انہوں نے بت پرستی کے خلاف اور ایک خدا کی بات کی، وہی لوگ جو کل تک انہیں الامین کہتے تھے ان کے سب سے بڑے دشمن بن گئے۔ انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ انہوں نے آپ کو جادوگر کہا، شاعر کہا، دیوانہ کہا، ان کا مذاق اڑایا گیا، ان پر پتھر پھینکے گئے۔ یعنی شہرت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے وہ راستہ اپنایا جس سے ان کی پہلے سے موجود شہرت اور عزت بھی ختم ہو جائے۔ یہ تو کوئی منطق نہیں بنتی۔ جی، ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ ان کا پیغام ان کی ذاتی مقبولیت کی قیمت پر آیا، نہ کہ اس کی وجہ سے۔ یہ تو سماجی خودکشی کے مترادف تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اس مومے کے آخری اور اکثر سب سے متنازع ٹکڑے پر آتے ہیں، بہت سی شادیوں کا معاملہ۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تھا اور مذہب کو اس کے جواز کے طور پر استعمال کیا گیا۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جسے اکثر اس کے تاریخی اور سماجی پس منظر سے الگ کر کے دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے ذرائع اس کے جواب میں کئی پرتوں میں بات کرتے ہیں۔ پہلی پرت کیا ہے؟ پہلی اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں شادیوں کی تعداد پر کوئی پابندی تھی ہی نہیں۔ ایک آدمی جتنی عورتوں سے چاہے شادی کر سکتا تھا۔ اچھا، تو پھر؟ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف زیادہ شادیاں کرنا ہوتا تو انہیں ایک نیا مذہب بنانا، پورے معاشرے سے دشمنی مول لینے اور اتنی تکالیف برداشت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو بہت منطقی بات ہے۔ وہ یہ کام اس وقت کے نظام میں رہتے ہوئے بھی کر سکتے تھے، آسانی سے کر سکتے تھے، بلکہ اسلام نے تو آ کر اس معاملے کو محدود کیا ہے نا۔ ہاں، مسلمانوں کے لیے بیویوں کی تعداد 4 تک مقرر کر دی، وہ بھی انصاف کی سخت شرط کے ساتھ۔ بالکل، قرآن کی سورہ نساء میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ تو یہ مذہب تو آزادی دینے کے بجائے پابندی لگا رہا ہے۔ لیکن نقاد یہ کہتے ہیں کہ یہ پابندی دوسروں کے لیے تھی، انہوں نے خود اس پر عمل نہیں کیا۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے اور ذرائع اس کا جواب قرآن سے ہی دیتے ہیں۔ 2 ایسی آیات ہیں جو اس دعوے کو بہت کمزور کر دیتی ہیں۔ کون سی آیات؟ پہلی آیت سورہ احزاب کے آیت 52 ہے۔ ایک موقع پر اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی جس میں انہیں مزید نکاح کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اچھا، انہیں منع کر دیا گیا؟ جی۔ آیت کا مفہوم ہے اس کے بعد آپ کے لیے مزید عورتیں حلال نہیں، اور نہ ہی یہ کہ آپ ان کے بدلے دوسری بیویاں کریں، چاہے ان کا حسن آپ کو کتنا ہی پسند کیوں نہ آئے۔ یعنی ان پر ایک خدائی پابندی لگا دی گئی۔ یہ تو کسی ایسے شخص کے عمل کے بالکل خلاف ہے جس پر نفسانی خواہشات کا الزام ہو۔ جی، اور دوسری اس سے بھی زیادہ قابل غور آیت اسی سورت کی آیت 28 ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی تمام بیویوں کو اختیار دیں کہ اگر وہ دنیاوی زندگی اور اس کی شان و شوکت چاہتی ہیں تو وہ انہیں بہت اچھے طریقے سے رخصت کر دیں۔ یعنی انہیں طلاق کا آپشن دے دیا؟ ہاں، یہ انتخاب دے دیا کہ وہ دنیاوی آسائشوں کے لیے انہیں چھوڑ کر جا سکتی ہیں۔ اب ان دونوں باتوں کو ملا کر دیکھیں۔ ایک شخص جو مبینہ طور پر عورتوں کی خواہش رکھتا ہے، وہ نہ تو خود پر مزید شادی کرنے کی پابندی قبول کرے گا اور نہ ہی اپنی موجودہ بیویوں کو یہ کھلا اختیار دے گا کہ وہ جب چاہیں اسے چھوڑ کر چلی جائیں۔ بالکل، ذرائع کے مطابق یہ اعمال کسی خواہش پرست شخص کے نہیں بلکہ کسی ذمہ دار اور پابند شخص کے ہیں۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں، ہم نے اس معمے کے چاروں ٹکڑوں کو دیکھا۔ دولت کا دعویٰ ان کی اپنی فقیرانہ زندگی سے رد ہو جاتا ہے۔ طاقت کی پیشکش انہوں نے خود ٹھکرا دی۔ شہرت کے لیے انہوں نے اپنی بنی بنائی عزت کو داؤ پر لگا دیا، اور شادیوں کے معاملے میں انہوں نے خود پر اور اپنے ماننے والوں پر پابندیاں لگائیں۔ اور جب آپ ان چاروں نکات کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو ایک بہت ہی واضح اور دلچسپ نمونہ سامنے آتا ہے۔ کیسا نمونہ؟ اسے آپ معکوس منطق کہہ سکتی ہیں۔ ہر الزام کے جواب میں ان کا عمل اس الزام کے بالکل الٹ ہے۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ جس پر دولت کا الزام ہے وہ غربت اختیار کرتا ہے، جس پر طاقت کا الزام ہے وہ پیش کی گئی طاقت کو ٹھکرا دیتا ہے، جس پر شہرت کا الزام ہے وہ اپنی عزت کو خطرے میں ڈالتا ہے، جس پر خواہشات کا الزام ہے وہ خود پر پابندیاں لگاتا ہے۔ تو پھر آخری اور سب سے بڑا سوال یہی بچتا ہے کہ اگر یہ سب پیسہ، طاقت، شہرت یا ذاتی خواہشات کے لیے نہیں تھا تو پھر کس لیے تھا؟ بالکل، ان کے اس غیر متزلزل ارادے کے پیچھے کیا وجہ تھی، باوجود اس کے کہ انہیں ہر قدم پر شدید مخالفت، تکلیف اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہیں پر یہ ذرائع ہمیں ایک گہری سوچ کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر تمام ممکنہ دنیاوی وجوہات تاریخی شواہد سے ایک ایک کر کے خارج ہو جائیں تو پھر کون سی وضاحت باقی رہتی ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج جن دلائل کا ہم نے جائزہ لیا وہ سب دنیاوی محرکات کو رد کرنے پر مبنی ہے۔ یہ ہمیں اس بنیادی سوال پر غور کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، جب کوئی پیغام کسی شخص کی آرام دہ اور عزت والی زندگی کو غربت،
ظلم اور مسلسل جدوجہد میں بدل دے اور وہ شخص پھر بھی اس پر چٹان کی طرح قائم رہے تو اس کے اس یقین کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے؟ ذرائع کا موقف یہ ہے کہ جب آپ تمام زمینی وضاحتیں مسترد کر دیتے ہیں تو آپ کو اس آسمانی وضاحت پر غور کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے جو وہ شخص خود پیش کر رہا تھا۔